ہے وہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور آخری قبر جو نظر آتی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور بیچ میں جو قبر ہے اس قبر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قبر نہیں، وہ شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ کی قبر مبارک ہے۔ اور سارے شہیدوں کا سردار کون؟ محرم کا مہینہ آتا، میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی شک نہیں حضرت حسین نبی کے نواسے تھے کہ نہیں؟ میدان کربلا میں شہید ہوئے، صحیح ہے، لیکن شہیدوں کا سردار تو حضرت حمزہ ہوگا۔ بھائی شہیدوں کا سردار کون ہوگا؟ اس لیے کہ نبی جس کو سردار کہتے اس کی سرداری کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا سید الشہداء ہو حمزہ، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک لوگ شہید ہوتے رہیں گے لیکن سارے شہیدوں کا سردار میرا چچا حمزہ ہوگا جو احد پہاڑ کے قریب آرام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ کون حضرت؟ میرے دوستو بات بتاؤ نا، دل کو ہلا دیتی ہے میرے دوستو۔ یہ حضرت حمزہ کون تھے میرے دوستو؟ اور نبی کی محبت میں کیسے جان دی ہے اور کیسے تڑپ تڑپ کے وہ اللہ کے پاس گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حمزہ کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ میرے دوستو ٹھیک وہ وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ احد کا میدان گرم ہے، بھائی احد کا میدان گرم ہے، احد کا میدان گرم ہے، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کو بتایا ایک گڑھے میں آپ کا پاؤں مبارک ہے اور گھوڑے کی لگام آپ کے دانت مبارک سے اٹکی ہوئی ہے، اور حضرت ابو دجانہ مقابلہ کر رہے ہیں، حضرت ابو طلحہ بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ میرے دوستو یہاں احد کے میدان میں معاملہ گرم ہو رہا میرے دوستو۔ وہ گڑی تھی جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ مبارک پر تیر مارا گیا، بھائی پیٹھ مبارک پر تیر مارا گیا میرے دوستو۔ وہ ایک تیر مارا گیا، پھر دوسرا تیر مارا گیا، آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا 14 تیر مارے گئے ایک ہی جگہ پر میرے دوستو، پیٹھ کے ایک ہی جگہ پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 14 تیر مارے گئے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ حمزہ کیسا تڑپا ہوگا میرے دوستو۔ حضرت حمزہ پھر بھی مقابلہ کرتے گئے، گر گئے، کروٹ پر کروٹ لیتے تھے، لیکن میرے دوستو کروٹ پر کروٹ لیتے لیتے بھی جب حضرت حمزہ تھک گئے اور گر گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان پر لا الہ الا اللہ آیا، میرے دوستو میں کبھی کبھی کہتا ہوں، کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا میرے دوستو، ٹھیک اس وقت جب حضرت حمزہ کی ابھی آنکھیں کھلی تھی، ابھی انتقال ہوا نہیں تھا، ایک عورت آتی ہے اور حضرت حمزہ کے پیٹ کو چیر دیتی ہے۔ میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ وہ عورت آئی، حضرت حمزہ کے پیٹ کو چیرا، اندر سے کلیجہ نکالا اور اس کو چبانا شروع کر دیا۔ میرے دوستو بتاؤ حضرت حمزہ پر کیسی تکلیف گزری ہوگی جب آپ کا پیٹ چیرا گیا ہوگا اور آپ کے پیٹ مبارک سے کلیجہ مبارک نکالا گیا اور اس کو چبایا گیا۔ اور میرے دوستو تھوڑی دیر میں تو دیکھا گیا کچھ لوگ آئے، بڑی بڑی کلہاڑی لے کر آئے اور حضرت حمزہ کے سر کو کچل دیا، حضرت حمزہ کے سر کو کچل دیا اور کچل کر آپ کی کھوپڑی مبارک کو نکالا، اس میں شراب ڈالی اور اسی وقت شراب پی گئی۔ میرے دوستو آپ اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ نبی کا چچا ہے، نبی کا چچا حمزہ ہے، پیٹ چیر دیا گیا، کلیجہ چبا دیا گیا، آپ کی کھوپڑی مبارک میں شراب کو بھرا گیا، پیا گیا، اور میرے دوستو اس پر بس نہیں کیا، قسم اللہ کی اس پر بس نہیں کیا میرے دوستو۔ حضرت حمزہ کے بدن مبارک کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے۔ کتنے ٹکڑے؟ 11 ٹکڑے کر دیے گئے میرے دوستو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک کے 11 ٹکڑے پڑے تھے، لیکن میرے دوستو جو اللہ کے واسطے قربانی دیتا ہے اللہ کو بھی پیار آتا ہے۔ یہاں حمزہ کے 11 مبارک بدن کے ٹکڑے ہو گئے، وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے، جب ہمارے نبی بیچوں بیچ آئے تو خبر ملی آپ کا چچا شہید ہو گیا، آپ کا چچا شہید ہو گیا۔ ہمارے نبی وہیں پر بیٹھ گئے اور کہا میرے چچا کا مبارک بدن میرے پاس لاؤ۔ حضرت بلال نے چیخ مار کر کہا میرے نبی کیسے لاؤ، بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو ابھی تو صحابہ بدن کے 11 ٹکڑے دیکھ رہے تھے، گھر میں خبر ملی بہن کو، وہ بہن بھی کیسی پیاری بہن تھی میرے دوستو، ہماری بھی بہن ہوگی، وہ بہن کا نام ہے حضرت صفیہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت صفیہ۔ گھر میں خبر ملی کہ بھائی شہید ہو گیا تو حضرت صفیہ نے اپنے گھر میں سے کپڑا نکالا اور کہا کہ یہ میرے بھائی کے کفن کا کپڑا ہوگا، یہ بہن نے بہت محبت سے تیار کیا، یہ کپڑا میرے شہید بھائی کا کفن ہوگا۔ حضرت صفیہ نکل کے آ رہی پہاڑ کے قریب آئی، ہمارے نبی نے دور سے آواز دی صفیہ پہاڑ پہ مت چڑھنا، اس لیے کہ تو تیرے بھائی کو نہیں دیکھ پائے گی، ہمارے نبی نے دور سے کہا صفیہ میں دیکھ نہ سکا، تو بہن ہے، سکی بہن۔ وہ حضرت صفیہ ایسی ہمت والی تھی، کہا میرے نبی مجھ کو اجازت دو، میں جاؤں گی اور میرے
भाई के बदन पर ये कफन का कपड़ा रख दूंगी तो मेरी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने इजाजत दी। हजरत सफिया, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ मेरे दोस्तों, आप भी भाई होंगे, आपकी भी बहनें होगी। मेरे दोस्तों, जब हजरत सफिया गई तो तलाश करती मेरा भाई कहाँ, मेरा भाई कहाँ। हजरत बिलाल ने वो बदन के जो टुकड़े जमा थे कहा कि ये तेरे भाई है जिसके बदन के 11 टुकड़े हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, हजरत सफिया वहीं पर बैठ गई। अंदाजा लगाओ कैसा रोई होगी हजरत सफिया, इसलिए भाई के कितने टुकड़े हो चुके थे। और मेरे दोस्तों, वो घड़ी कैसी नाजुक घड़ी होगी। सारे साहबा का दिल कांप गया जब हजरत सफिया ने हमजा की उंगली को उठाया। अरे हजरत हमजा की उंगली पड़ी थी, हजरत सफिया ने वो उंगली को उठाया जिस पर हजरत हमजा ने अंगूठी पहनी थी, और ये अंगूठी बहन ने बड़े प्यार से दिया था। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो उंगली को उठाया और कहा मेरा भाई, कहा मेरा भाई, ये वो उंगली है जिसको तू कभी मेरे सर पर फेरा करता था। ये वो उंगली है, ये वो उंगली है जिसको तू मेरे चेहरे पर मला करता था। हजरत सफिया ने कहा मेरा भाई, अगर शरीयत इजाजत देती मैं तेरी उंगली को मेरे घर पर लेकर चली जाती, मैं ये उंगली को नहीं छोड़ सकती। हजरत सफिया ने उंगली को पकड़ लिया और मेरे दोस्तों एक दुआ मांगी, अल्लाह किसी बहन ने ऐसा भाई नहीं देखा होगा। कहा किसी बहन ने भाई को ऐसे हाल में नहीं देखा होगा। हजरत सफिया ने दुआ मांगी, अल्लाह मेरे भाई के सदके मुझको माफ फरमा दे। मेरे दोस्तों, हाथ में वो उंगलियां थी, उंगलियों को बार बार प्यार करती थी और कहती थी मेरे भाई के सदके मुझको माफ कर दे, अल्लाह मुझको माफ कर दे। नबी ने आवाज सुनी, नबी ने कहा सफिया, ए सफिया, ये दुआ मत मांग, मैं मांगता हूं हमजा के सदके में अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। मेरे दोस्तों, वो हमजा था, कितनी मुश्किल से सफिया के हाथ से उंगली ली गई। मेरे दोस्तों, कहा जाता है सफिया छोड़ने को तैयार नहीं थी, भाई की उंगली छोड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से हजरत सफिया के हाथों से उंगली हटाई। हजरत सफिया को औरतों ने वहां से हटाया। जब हजरत सफिया को वहां से हटाया तो हमारे नबी करीब आए। मेरे दोस्तों, नबी का दिल मुबारक पर क्या गुजरी होगी जब चचा के बदन के 11 टुकड़े देखे। हमारे नबी ने कहा जल्दी से इसको लपेट लो, जल्दी से लपेट लो, मुझको दे दो, मैं इसको मेरी मस्जिद के करीब दफन करूंगा ताकि मैं हमजा को देखता रहूंगा, हमजा मुझको देखता रहेगा। मेरे दोस्तों, साहबा ने जल्दी जल्दी 11 टुकड़े जमा किए, नबी के हवाले किए। वो हमारे नबी थे, अपने कंधे मुबारक पर 11 टुकड़े उठाए, कहा मेरा चचा है, मेरा चचा है। अभी तो नबी ने 3 कदम बढ़ाए, पीछे से रोने की आवाज आ रही, पीछे से रोने की आवाज आ रही। नबी पीछे मुड़कर देखते, कौन रोता, कौन रोता। साहबा ने कहा हम नहीं रोते, उहद पहाड़ रो रहा है। वो पहाड़ जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, उहद पहाड़, वो रो रहा। हमारे नबी ने प्यार से कहा उहद, अब रो के क्या फायदा। हमारे नबी ने कहा उहद पहाड़, अब फायदा। तो उहद पहाड़ ने कहा ए मेरे नबी, चचा को यहाँ दफन करो, चचा को यहाँ दफन करो। लोग कयामत तक आपके चचा को देखने आएंगे, साथ में मेरा भी तो दीदार हो जाएगा, साथ में मेरा भी तो दीदार हो जाएगा। मेरे दोस्तों, वो पहाड़ ने सुनना, वो पहाड़ ने, अरे कहो वो उहद पहाड़ ने नबी के चचा से मोहब्बत की तो हमारे नबी ने भी उंगली का इशारा किया और कहा ए उहद पहाड़, ए उहद पहाड़, तूने मेरे चचा से मोहब्बत की, मेरा वादा है कयामत आएगी सारे पहाड़ खत्म हो जाएंगे, लेकिन तूने मेरे चचा से मोहब्बत की, तू जन्नत में चला जाएगा। इसीलिए आज भी कायदा है, कायदा है, कयामत आएगी, आएगी ना पहाड़, कहो ना पहाड़। अल्लाह ने फरमाया वयसलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नसफा फयज़रुहा कान सफसफा। अल्लाह ने फरमाया कयामत का दिन आएगा, पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारे नबी ने कहा ए उहद पहाड़, ए उहद पहाड़, तू हमसे मोहब्बत करता, हम तुझसे मोहब्बत करते, तूने मेरे चचा से मोहब्बत की है, ए उहद पहाड़, सब ऐसे होंगे लेकिन तू जन्नत में पहुंच जाएगा। इसलिए सारे मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कहते हैं कि कयामत के दिन उहद पहाड़ कहां जाएगा। इसीलिए हमारे नबी बाद में कहा करते थे अरे उहद पहाड़ पे थोड़ा चढ़ ले, इसलिए कि तू पहाड़ पर नहीं चढ़ा, तू जन्नत पर चढ़ चुका है। मेरे दोस्तों, ये उहद पहाड़ जन्नत में जाएगा और हजरत हमजा का मजार मुबारक कहां पर आ गया, उहद पहाड़ के करीब आ गया। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, वो पहाड़ बेजान, अरे कहो ना उहद पहाड़, जोर से कहो, ऐसे नहीं, साथ में कहो उहद पहाड़, उहद पहाड़। लेकिन चचा, नबी के चचा से मोहब्बत की तो जन्नती बन गया। मेरे दोस्तों, एक बेजान चीज, चचा से मोहब्बत करे तो जन्नती हो जाए। हम नबी के मानने वाले अगर नमाज से मोहब्बत करे तो जन्नती न हो जावे। अरे कौन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। वो चचा को जन्नत मिली, वो पहाड़ को जन्नत मिली, नबी के चचा से मोहब्बत की। अरे नबी की नमाज
محبت کر لے, اللہ سب کو جنت نصیب کرے گا. بھائی سب نماز کا وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ, کرتے ہو انشاءاللہ. میرے دوستو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی, اب میں پھر اس بات پر آ رہا ہوں کہ بس کرو, تھک گئے بھائی. اس لیے میرے دوستوں حضرت حمزہ کا واقعہ بتانے کے بعد تو میری تو زبان بار بار اسی کو سوچتی رہتی ہے. میرے دوستوں میں کبھی کبھی اپنے دل میں کہتا ہوں معاف کرنا, اگر غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کرنا, لیکن ہم محبت کے میدان میں بہت کچے ہیں میرے دوستوں. میرے دوستوں بتاؤ قیامت کا دن ہوگا, حضرت حمزہ کو اللہ پوچھے گا کیا لے کر آیا. ارے قیامت کا دن ہوگا, اللہ حمزہ کو پوچھے گا کیا لے کر آیا, تو حمزہ کیا کہے گا, یہ کلیجہ دیکھ لے میرے راستے میں چبایا گیا تھا, یہ کلیجہ دیکھ لے تیرے راستے میں چبایا گیا تھا, یہ میری کھوپڑی دیکھ لے تیرے راستے میں اس میں شراب پی گئی, اور میری وہ انگلیوں کو دیکھ لے جو میری بہن لے لے کے رویا کرتی تھی. میرے دوستو حضرت حمزہ کے پاس جواب ہے. ارے کہو نا جواب ہے. لیکن میں اور آپ قیامت میں جب نبی کے سامنے, آپ کے بارے میں تو کیا کہوں میرے دوستو, میں اپنے جیسے نالائق کے بارے میں کبھی کبھی سوچتا کہ جب نبی قیامت میں نور کے منبر پر ہوں گے اور نبی ہم کو کہیں گے میرا امتی آجا, میں تیرا انتظار کرتا تھا, اور جب ہم آگے جائیں گے اور ہمارا نامہ اعمال کھلے گا تو نبی کا دل کتنا دکھے گا. ارے بھائی کہو دکھے گا کہ نہیں دکھے گا. وہ نبی جس کا تھوک مبارک ہوگا, وہ نبی جس کا پیشاب مبارک ہوگا, وہ نبی جس کا پاؤں مبارک ہوگا. او میرے پیارو ذرا ایمان سے کہو ان کا چہرہ کتنا مبارک ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا. میرے دوستوں میں تھوک مبارک پر واپس آؤں نا, آؤ نا, بہت سے واقعات ہیں, آ جاؤ نا واپس. میرے دوست ایک عجیب و غریب واقعہ جو ہمارے دل کو ہلا دیتا, یہ واقعہ ہے حضرت جابر کا. کن کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا, غزوہ خندق. کون سا غزوہ؟ غزوہ خندق, جس کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب. دوسرا نام ہے غزوہ احزاب. پارہ نمبر 21 میں پورا اس کا ذکر ملتا ہے غزوہ خندق کا. میرے دوستوں وہ وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ خندق کھودو. میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا خندق. سارے صحابہ, میرے دوستوں اندازہ لگانا, سارے صحابہ خندق کھود رہے, سب لوگ محنت میں لگے. لیکن اچانک درمیان میں ایک چٹان آ گئی, اتنی بھاری چٹان آ گئی کہ صحابہ نے کلہاڑی پر کلہاڑی ماری اور نیزے پر نیزے مارے, ہتھیار پر ہتھیار مارے, سب نیزے ٹوٹ گئے. لیکن چٹان, صحابہ تھک گئے, پسینے میں شرابور ہو گئے. صحابہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ کے رسول ایک چٹان آ گئی جو راستے میں رکاوٹ بن گئی, آگے کام بھی نہیں ہوتا. صبح سے دوپہر ہو گئی, پسینے سے شرابور ہو گئے, لیکن یہ چٹان نہیں ٹوٹتی تو نہیں ٹوٹتی. میرے دوستوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انا نازل بہا, انا نازل بہا. ارے انتظار کرو میں آ رہا ہوں, انتظار کرو میں آ رہا ہوں. میرے دوستوں ہمارے نبی کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار, ذاتے کا کوئی ہتھیار, ہمارے نبی آ گئے. کہا کون سی چٹان؟ سب نے کہا ہاں بھی صخرہ, یہ وہ چٹان ہے جو کسی سے ٹوٹتی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب میں کھڑے تھے حضرت سلمان فارسی. کون کھڑے تھے؟ حضرت سلمان. ان کے پاس ایک کلاڑی تھی, لا وہ کلاڑی دو. حضرت سلمان فارسی نے کہا مقصورہ, یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے, یہ کلاڑی کیسے ہے, یہ کلاڑی کیسے ٹوٹی ہوئی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا رہے سلمان ٹوٹی ہوئی کلاڑی لا. کلاڑی کو کیا دیکھتا ہے, ہاتھ کو دیکھنا, ہاتھ کس کا ہے, ہاتھ کو دیکھنا, ہاتھ کس کا ہے. کلاڑی لے لی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی کلاڑی. سلمان فارسی کہتے سمجھ میں نہیں آتا, یہ کلاڑی تو ٹوٹی ہے, نبی کیا کریں گے؟ لیکن ہمارے نبی نے وہ کلاڑی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کہہ کے جو کلاڑی ماری. صحابہ کہتے تھے کہ چٹان ٹوٹی نہیں بلکہ اس کا بھوکا بھوکا مٹی مٹی ہو گئی. بھائی کوئی مارے تو 2-3 ٹکڑے ہوئے, یہاں تو ریزہ پوری مٹی ہو گئی. ہمارے نبی نے کہا چلو کام شروع کرو, چلو کام. تو کیا فرمایا, یاد رکھو میرے دوستو, کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم کو تعجب ہوتا ہے, هل انتم تتعجبون من هذا, تعجب ہوتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی کلاڑی سے میں نے چٹان کے بھوسے کر دیے, تعجب ہوتا. صحابہ نے کہا تعجب ہوتا, تعجب مت کرو, میں نے پڑھا تھا بسم اللہ, اور بسم اللہ پڑھو تو اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے نا, ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا. اب مجھے یاد آیا, آج میں بسم اللہ پر پڑھ رہا تھا, ایک کتاب ہے الوجوہ المفسرہ, عربی زبان میں کتاب ہے الوجوہ المفسرہ. اس میں نے کتنی اچھی دعا پڑھی, بتاؤں کہ نہیں بتاؤں؟ اور یہ دعا ابھی تو بہت ضروری ہو گئی ہے بارش کے موسم میں. آج کل موٹر سائیکل کے بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ارے ہوتے کہ نہیں ہوتے. ابھی میں جمعہ کے روز
اثر کی نماز کے بعد میں گیا تھا لوکھات ہاسپٹل میں، سورت کی لوکھات ہاسپٹل میں. اللہ اکبر، ایسے ایسے ایکسیڈنٹ والے کو دیکھا. آپ دعا کرو اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. میں نے میرے دوستوں ایسا دیکھا کہ ابھی بھی میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو مجھ کو نیند نہیں آتی. میرے دوستوں سوچتا ہوں تو نیند نہیں آتی. میں نے 2 بچوں کو دیکھا جو کومے میں پڑے تھے، جس میں ایک بچے کی آنکھ نکل چکی تھی. میرے دوستوں عجیب و غریب ایکسیڈنٹ دیکھا. لیکن آج اللہ کا احسان ہے، کتاب پڑھ رہا وجوہ المفسرہ، عربی زبان میں معلوم نہیں کس زمانے نے کوئی کتاب لی تھی، میں اس کو دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھ کو ایک دعا ملی اور دعا میں یہ ملا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بتائی ہے. ہاں دعا بتائی، اس میں پہلے بسم اللہ ہے، پھر قرآن کی ایک آیت ہے، پھر قرآن کی ایک آیت ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سننا، عبداللہ ابن عباس فرماتے میرے کان بہرے ہو جائے، میرے کان بہرے ہو جائے، میں آنکھوں سے اندھا ہو جاؤں اگر میں غلط بولوں. اگر کوئی یہ پڑھ لے اس کے بعد کوئی بھی سواری پر بیٹھ جائے، عبداللہ ابن عباس کہتے قسم اللہ کی میرے نبی نے کہا اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو عبداللہ ابن عباس کہتے قیامت میں مجھ سے پوچھ لینا، قیامت میں میرا گریبان پکڑ لینا، ورنہ میں سچ بولتا ہوں میرے کان بہرے ہو جائے، آنکھیں اندھی ہو جائے، میں نے ڈائریکٹ میرے نبی سے سنا ہے. میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ موٹر سائیکل والوں کو تو یاد ہونا چاہیے، اس لیے کبھی ادھر ادھر گھما کے پھسل جاتے، قومے میں چلے جاتے اور معلوم نہیں کتنے لاکھوں ہزاروں کے خرچے میں اتر جاتے ہیں. بتاؤں یہاں آگے چلو، یہ کارڈ وارڈ لایا نہیں ہوں، یہ تو حاجی صبح تو پڑھا ہوں بھائی، اور یہ میں نے بہت پہلے بھی پڑھا تھا لیکن مجھے حوالہ نہیں ملا، تو میں نے سوچا جب تک حوالہ نہیں ملے گا میں کیسے بولوں گا. کوئی مجھے پوچھے گا کہاں سے مولانا لایا، اپنی جیب کی تو نہیں چھوڑتا. اس لیے میں پڑھتا تھا لیکن کبھی کسی کو بتاتا نہیں. لیکن آج صبح اللہ کا احسان ہے، فجر کی نماز کے بعد، بھائی فجر کی نماز کے بعد یوں ہی کتاب لے کر میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنا دعا پڑھتا رہتا ہوں اور کتابوں کی طرف جاتا ہوں. بہت ساری کتابیں، تو یہ کتاب میں نے اٹھائی اور ایسا صفحہ کھولا تو یہ دعا مل گئی. میں سمجھا شاید احمد آباد والوں کے لیے اللہ نے مجھ کو دیا ہوگا. بتا دوں بھائی، آپ لوگوں کو بتا دوں، خاص کر کے موٹر سائیکل بلکہ ہر گاڑی والے، بھائی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قسم اللہ کی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اور اگر ہو تو قیامت میں میرا گریبان پکڑ لینا. کتنی آیت ہے؟ 3. میں کتنی آیت ہے؟ میں آپ کو حوالہ دے دوں، آپ لوگ دیکھ لینا، حافظ قرآن تو دیکھ سکتا. بھائی پہلی آیت کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دوسری آیت، یہ تو ایک آیت ہو گئی نا، دوسری آیت 24ویں پارے میں، وہ شاید حافظوں کو یاد ہوگی، باقی کو یاد نہیں ہوگی، میں پڑھ کے بتا دوں. پہلی آیت تو ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری آیت وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. کتنی آیت ہو گئی؟ 2. اور تیسری آیت بسم اللہ مجریہا ومرساہا، یہ 12ویں پارے میں، وہ 24ویں پارے میں، یہ 12ویں پارے میں. یہ تو آپ کو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. یہ 3 آیت پڑھ لے، اس کے بعد چلا لے. میں کہتا ہوں اسٹیئرنگ تیرے ہاتھ میں ہوگا، اسٹیئرنگ تیرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن گاڑی اللہ چلاتا ہوگا. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا تو ہوگا، ارے مر جاؤ پھر بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. تو یہ بہت پیاری دعا ہے بھائی، سب پڑھو گے نا انشاءاللہ. اچھا ہم اس واقعے پر آ جاوے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے آنے دو، میں چٹان کو توڑ دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ٹوٹی ہوئی کلہاڑی اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے مبارک ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے جو کلہاڑی پتھر پر ماری تو پتھر کے ریزے ہو گئے، اس کا بھوسا ہو گیا. اب میرے دوستوں سننا، ابھی تو ہمارے نبی نے چٹان کو توڑا، ابھی پیچھے ہٹ رہے. ایک صحابی دوڑتے آئے، ان کے ساتھ میں 11 صحابہ، یہ بخاری کی روایت ہے. ابھی تو چٹان کو توڑا، ابھی پیچھے ہٹے. ایک صحابی دوڑتے آئے جن کا نام ہے حضرت ابو طلحہ. کیا نام ہے؟ حضرت ابو طلحہ. دوڑتے آئے، کہا اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا. کتنے دن ہو گئے؟ ابھی تو چٹان توڑے، اور اللہ کے رسول پیچھے ہٹے کہ وہ حضرت ابو طلحہ ہے. اللہ کے رسول 3 دن، 3 ایام ولیالہا، اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب کہو، سب ساتھ میں کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. آگے بڑھے، حضرت ابو طلحہ کوئی چھوٹے بچے کی طرح پیچھے آئے، کپڑا مبارک کو پکڑ لیا، کہا اللہ کے رسول ذرا دیکھو تو صحیح، 3 دن ہو گئے ہم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا. لیکن اللہ کے رسول نے کوئی جواب، ساتھ میں کہو نا کوئی جواب. آگے
حضرت ابو طلحہ کے چہرے کا رنگ، ارے کسی کے بھی چہرے کا رنگ بدل جاوے نا، میں شکایت کرتا ہوں کوئی سنتا نہیں. حضرت ابو طلحہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. صحابہ کی طرف اشارہ کیا، اپنی چادر اٹھاؤ اور نبی کو بتاؤ کہ ہم کتنے بھوکے ہیں. حضرت ابو طلحہ نے یہ فرمایا، میرے پیارے نبی مڑے، سارے صحابہ نے چادر مبارک اٹھائی. ہر ایک کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا، ہر ایک کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. آگے بڑھے تو حضرت ابو طلحہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ تو رحمت کے پیکر ہو، آپ کو ہمارے پیٹ کے ایک ایک پتھر نظر نہیں آئے. ہمارے نبی نے چہرہ پلٹایا، آنکھوں میں آنسو موتی کے قطرے کی طرح بہنے لگا اور فرمایا میں کچھ نہیں کہتا. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک کو اٹھایا. وہاں پیٹ پر دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے، وہاں پیٹ پر دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے، اور ہمارے نبی نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، ابو طلحہ تیری تیسری صبح ہے، قسم اللہ کی میری اور فاطمہ کی 7ویں صبح ہے، میری اور فاطمہ کی. میرے دوستو اب سننا، یہ مجھے اصل بتانا تھا. یہ کہہ کر ہمارے نبی، یہ کہہ کر ہمارے نبی، اب بتاؤ ابو طلحہ کچھ کہیں گے؟ ارے کچھ کہیں گے؟ ابو طلحہ نے کیا کہا؟ ارے وہ اللہ کا ولی تھا. کہو وہ اللہ کا. کہا میرے نبی ہمارے پیٹ میں ایک ایک پتھر، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر. نبی میں سمجھ گیا جان دے دوں گا لیکن کبھی فریاد لے کر نہیں آؤں گا، کبھی فریاد لے کر. بخاری شریف میں اس روایت کو بیان کیا، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنه عن حجرین. بخاری میں روایت، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ہمارے پیٹ پر ایک پتھر تھا، لیکن میرے نبی نے جب چادر مبارک اٹھائی پیٹ پر